السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بزرگوں، دعوت و تبلیغ کا کام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہوا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا دعوت اسلام کے کام کے کرنے کا۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ کی جانب سے حکم ہوا اسلام کی دعوت دینے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا گیا ویسے ویسے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے لیے بڑے معاون اور مددگار ثابت ہوئے۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، آپ کی ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، مگر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فیصلہ فرما دیا اور قیامت تک کے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں تمام کو اللہ رب العزت نے بتا دیا اور یہ فیصلہ سنا دیا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ دنیا کی زندگی اہل کفر کے لیے مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ جہاں پر بھی جاؤں گے تو آپ کو یہاں پر رونق ہی رونق نظر آئے گی، شاداب ہی شاداب نظر آئے گی، سرسبز ہے، باغات ہے۔ یہ اصل میں دنیا کی زندگی ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اللہ رب العزت نے غیروں کے لیے بنائی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جنت کو یعنی دنیا کو غیروں کے لیے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب یہ غیر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایمان والوں کا مذاق اڑانے کا سلسلہ یہ باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور تمام پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ کسی پیغمبر کو شاعر کہا گیا، کسی پیغمبر کو کاہن کہا گیا، کسی پیغمبر کو مجنون کہا گیا، کسی پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا، اور نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ایسی معاملہ ہوا۔ جتنا تمام پیغمبروں کو ستایا گیا مجموعی اعتبار سے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ اس کے بارے میں جو ہے آگے روایت آئے گی۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اہل کفر، ان کے لیے دنیا کی زندگی کو اللہ نے مزین کر دیا اور یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا
تو اس وقت میں ایمان والے جنت میں ہوں گے، اور جو غیر ایمان والے ہوں گے وہ فی النار ہوں گے، یعنی جہنم میں ہوں گے۔ اور اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو ہے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، سب ایک ہی جیسے ہوتے تو کلیم سر نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتے، معین سر بھی جو ہے نا یعنی اسکول میں پڑھانے کے لیے نہیں جاتے، اور میں بھی جو ہے نا بچوں کو نہیں پڑھاتا۔ تو اللہ نے دنیا میں رزق کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو بالکل بھی نہیں دیا ہے۔ جس کو کم دیا ہے وہ خدمت میں لگا ہوا ہے، اور جس کو زیادہ دیا ہے وہ اپنے ماتحتوں کا محتاج ہے۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، تو اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، اور آپ کے چچا ابو طالب ہمیشہ آپ کے معین اور مددگار ثابت ہوئے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو یہ پہلا غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد میں 2 مہینے گزرے تھے۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد میں آپ کی چہتی بیوی اور سب سے پہلی بیوی، جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ ایک ہی سال میں ہوا۔ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر 2 مہینے کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ ایک ہی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم لاحق ہو گئے۔ اس لیے جو ہے نا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غم کا سال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایسی بیوی تھی، جب بھی کفار مکہ آپ کو ستاتے تھے، آپ کے صحابہ کو ستاتے تھے، آپ کے اوپر کچرا ڈالا جاتا تھا، آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کوئی مشرک، کوئی کافر آ کر کے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر، گاٹ لگا کر کے اس کو کھینچا کرتا تھا، اور کوئی جو ہے جب آپ سجدے میں ہوتے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت تسلی دیا کرتی تھی، اطمینان دلایا کرتی تھی، اور آپ کے لیے جو ہے نا بڑا سہارا تھی، بہت بڑا سہارا۔ اب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مشرکین کی جو ضد تھی اس ضد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور وہ ضد روزانہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس میں ترقی ہوتی جا رہی تھی، اس میں جو ہے نا عروج ہوتا جا رہا تھا۔ اب نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کفار مکہ تو مان نہیں رہے، مشرکین مکہ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے، اور یہ مجھ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اب کیا کرے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو عربی زبان میں منہ بولے بیٹے کو متبنہ کہا جاتا ہے، تو ان کو اپنے ساتھ میں لیا اور طائف کا رخ کیا۔ اب طائف میں پہنچے، وہاں جا کر کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام جو ہے عبد یعلیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ پہلے عبد یعلیل سے ملاقات کی، اس کو دین کی دعوت دی۔ یہ تینوں وہاں کے حاکم تھے، عبد یعلیل بادشاہ تھا، عبد یعلیل سے ملاقات کی، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد میں
مسعود سے ملاقات کی، اس کو بھی دین کی دعوت دی، پھر اس کے بعد حبیب سے ملاقات کی، حبیب کو بھی دین کی دعوت دی۔ یہ سارے کے سارے جو طائف میں رہنے والے تھے یہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ عرب کے علاقے میں بہت سارے قبائل تھے، تو ان قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو ثقیف کا یہ طائف میں آباد تھا، اور یہ سارے کے سارے لات ایک بت تھا اس کے پجاری تھے، اور لات کا بہت بڑا مندر بھی طائف میں اس وقت میں موجود تھا، اور سارا قبیلہ بنو ثقیف اسی مندر کی طرف رجوع کیا کرتا تھا اور وہاں جا کر کے اس بت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عبد علیل نے، حبیب نے، مسعود نے، تینوں نے دین اسلام کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم دین اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذا فعلتم ما فعلتم فاکتمونی فاکتموا عنہ، کہ جب تم نے میری بات کا انکار کر دیا، جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب ایک کام کرو، اس بات کو اپنے حد تک کے رکھو، اس کو لوگوں سے چھپاؤ، کسی کے سامنے اس کا اظہار مت کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ان کے دربار سے۔ اب ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ بدتمیزی کی کہ شہر کے جو گنڈا قسم کے لڑکے تھے، اوباش قسم کے لڑکے تھے، بدتمیز قسم کے لڑکے تھے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا چرسی ٹپوری وغیرہ، تو اس قسم کے لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آپ نے طائف کے گلی گلی میں جا کر کے دین کی دعوت دی ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارث اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہ پہنچے ہوں۔ ہم تو یہاں پر شیلش نگر میں رہ رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم شیلش نگر کے چپے چپے میں پہنچے ہیں؟ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو دین اسلام کی دعوت کس اعتبار سے دینی ہے؟ ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہم کو وراثت میں ایمان ملا ہے، جو چیز وراثت میں ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی ہے کہ بھائی باپ کی جاگیر ہے نا، زمین مل گئی، دکان مل گئی، مکان مل گیا، محنت ہم نے نہیں کی ہے نا، فری میں مل گیا، مفت میں مل گیا، تو ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو ایسی جو ہے نا ایمان کی ہمیں قدر نہیں ہے، مفت میں ملا ہے نا۔ قدر تو ان کو پوچھو جنہوں نے دین اسلام کے خاطر رات اور دن ایک کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، وہ سب اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ اللہ آپ کے مجاہدے کا، ہمارے مجاہدے کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ اللہ محتاج ہے ہمارا؟ بھائی اللہ ہماری نہ نماز کا محتاج ہے، نہ روزے کا محتاج ہے، نہ ہمارے قرآن پڑھنے کا محتاج ہے، نہ دین کے کام کرنے کا محتاج ہے۔ کوئی نیکی کا جو ہے نا اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے نا۔ بھائی معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے کہ پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے بار بار جاتے رہے، 45 نمازیں کم کر دی گئی، تخفیف ہو گئی، 5 نمازیں باقی رکھی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور جاؤ اور تخفیف کراؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اب تو مجھ کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ دیکھو نماز تو 5 وقت کی ہے، لیکن ثواب کتنی نماز کا ملے گا؟ 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنی نمازوں کا؟ صحیح روایت میں ہے یہ بات۔ اور آج ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ایک صف نہیں پور ہو پاتی ہے،
ایک صف ہو گئی تو دوسری صف پر نہیں ہو پاتی ہے. یہ ہماری محنت کی کمی کا نتیجہ ہے. ہم اپنی کمی کو محسوس کریں کہ ہم آج یعنی اپنے محلے میں رہ کر، اس شہر میں رہ کر کتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا. آپ نے طائف کے گلی گلی میں جا کر کے، چپے چپے میں جا کر کے دین اسلام کی محنت کی. آپ کو مارا گیا، اینٹوں سے مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا، چپلوں سے مارا گیا، جوتوں سے مارا گیا، اینٹوں سے مارا گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر سے لے کر پیر تک کے خون میں آپ لہولہان ہو چکے تھے. سر سے لے کر پیر تک کے. اور زید بن حارث جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو بچانے میں اور بھی زیادہ لہولہان ہو چکے تھے. دونوں کا یہ حال ہو چکا تھا. نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 3 میل تک، طائف سے 3 میل تک میں چلتا رہا اور مجھ کو ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں. 3 میل کے بعد میں ربیعہ کے 2 بیٹے، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام شیبہ تھا. دونوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا انگور کا. اس باغ کے پاس میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے پاس میں گئے اور اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. عتبہ اور شیبہ دونوں اندر موجود تھے. دونوں نے دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میں عرب کی شرافت کی مہمان نوازی کے تقاضے کے بنیاد پر اور مسافری کی مہمان نوازی کی بنیاد پر اپنے غلام سے، جس کا نام جو ہے نا عداس تھا، عتبہ نے عداس سے کہا کہ جاؤ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو انگور پیش کرو. اب عداس نے ایک تھالے میں انگور کے خوشے رکھے تر و تازہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور آپ کے سامنے جا کر کے اس تھالے کو رکھ دیا اور فرمایا کہ اس کو تناول فرمائیے. حالانکہ عتبہ مسلمان نہیں تھا، شیبہ مسلمان نہیں تھا، لیکن مہمان نوازی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی. اور آج بھی وہی حال ہے عربوں کا کہ جب کوئی نیا مسافر آتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. آج یہ چیز ہمارے اندر سے نکل چکی ہے. کوئی نیا آدمی اگر ہمارے مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، بھائی کہاں سے آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا ہے. تحقیق کرنے کے بعد میں اگر وہ آدمی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو ہم اس کی مہمان نوازی کریں، ہم اس کو کھانا کھلائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے. تو بہرحال عداس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھالہ پیش کیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا. اب عداس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو عداس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے. حضور نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. حضور نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو عداس کہنے لگا کہ میرا دین عیسائیت ہے، میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نینوا جہاں کے یونس ابن متہ رہنے والے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کو اس سلسلے میں کیا معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس ابن متہ میرے بھائی ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور میں تم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں اور میں تم کو جو ہے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اگر اسلام قبول کرو گے، ورنہ جو ہے جہنم سے ڈراتا ہوں. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا دین کی دعوت کبھی بھی بند نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیف دی گئی، تب بھی جو ہے نا ذرہ برابر دین کی دعوت بند نہیں ہوئی، ذرہ برابر بھی دعوت بند نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عداس سے یہ تمام باتیں پوچھی، وہ عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کے ہاتھ کو چوما اور آپ کے پیروں کو بھی چوما، سر جھکا دیا. اب یہ عتبہ اور شیبہ دور سے دیکھ رہے تھے.
عتبہ اور شیبہ دور سے دیکھ رہے تھے، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں شامل تھے۔ اب وہ تھالہ لے کر کے جب واپس وہاں پہنچا نا، تو عتبہ نے پوچھا کہ محمد کیا کہہ رہے تھے؟ تو عداس نے کہا کہ مجھ سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے اور مجھ کو دین اسلام کی دعوت دی۔ اب یہ عتبہ نے کیا کیا، بڑا چال باز آدمی تھا، مکار آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھ، تیرا جو دین ہے نا، اس کے دین سے بہتر ہے، اس کے دین کو قبول مت کرنا۔ بہرحال پھر آگے کی بات نہیں معلوم کہ بھائی عداس نے دین اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے رخصت ہو گئے اور رخصت ہو کر کے مقام نخلا میں پہنچے۔ اب مقام نخلا میں پہنچ کر کے آپ نے وہاں پر رات گزاری۔ صبح میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ میں موجود تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور مختلف قبائل آپ کے پاس میں آ کر کے دین اسلام قبول کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نصیبین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے 7 جن یا جو ہے 9 جن، تفسیر تبری میں لکھا ہے کہ 7 جن یا 9 جن آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو سنا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الاحقاف میں آخر میں بیان فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے آپ کی طرف کچھ جنوں کو مائل کر دیا تھا، پھیر دیا تھا، اور وہ آپ کے قرآن پڑھنے کو سن رہے تھے۔ پر جب وہ لوگ آپ کے پاس میں حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ قرآن کو سنو، انصتو۔ اور جب وہ واپس ہو گئے، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنے قوم کی طرف گئے اور قوم کو ڈرانے لگے، قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ابھی جو 7 جن آئے تھے یا 9 جن تھے، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ پوری سورہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت نازل ہوئی، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، کہ جنوں نے جا کر کے جو ہے یہ کہا، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ جنوں کی جماعت آپ کے پاس میں آئی تھی اور انہوں نے آپ سے قرآن کو سنا اور اپنی قوم میں گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآن عجبا، بے شک ہم نے جو ہے نا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ میں شرک نہیں کریں گے، ہم شرک سے باز آ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارا رب جو ہے نا بڑا ہے اور اس نے کسی کو جو ہے نا اپنی بیوی نہیں بنایا، نہ اپنی اولاد بنایا، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جنہوں نے جو ہے نا تمام چیزوں سے بیزاری اختیار کری۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا سے رخصت ہوئے اور مکہ کی طرف لوٹے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، پھر وہاں سے آپ نے پیغام پہنچایا مشرکین مکہ کی طرف کہ میری کون مدد کرے گا اور کون میری حمایت کرے گا، کون میری ضمانت قبول کرتا ہے۔ کسی نے آپ کے پیغام کا جواب نہیں دیا، کسی نے بھی نہیں دیا۔ بالآخر مطعم بن عدی، یہ مطعم بن عدی جو تھا یہ عمر دراز آدمی تھا اور اس کے تقریباً 7 بیٹے تھے، اور یہ مطعم بن عدی بڑا ہمت والا آدمی تھا، اور اس کے 7 بیٹے جو ہے نا یہ بھی بڑے ہمت والے تھے۔ مطعم بن عدی گرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل میں ہمدردی موجود تھی۔ وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور آ کر کے کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حمایت کروں گا، میں آپ کا ضامن بنوں گا، آپ میرے ساتھ میں چلیے۔ تلوار کو نیام کے اندر سے نکال دیا، ننگی تلوار لے کر حضور کے ساتھ میں چلنے لگا، حرم شریف میں پہنچا، مسجد حرام میں، اور اس کے بیٹے بھی ننگے تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے تھے، ننگی تلوار، اور حضور سے فرمایا آپ طواف کیجئے خانہ کعبہ کا۔ ان کی ضمانت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے، مشرکین مکہ نے موتیم بن عدی سے کہا تیرا کیا تعلق ہے محمد کے ساتھ میں؟ موتیم بن عدی نے کہا کہ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی موتیم بن عدی کو کہنے کی۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر ارادہ پختہ ہوگا نا تو غیر بھی ہماری مدد کریں گے، سمجھے؟ ہمیں جو ہے نا اپنے ارادے کو پختہ کرنا ضروری ہے، کہ ہمیں محنت کرنا ضروری ہے۔ بغیر محنت کے جو ہے نا کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آج ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے تو ہمیں جو ہے نا اس کی محنت کرنا پڑے گی، گلی گلی میں جانا پڑے گا، راستے میں لوگ ملاقات کریں تو لوگوں کو مسجد میں آنے کی فکر دلانی پڑے گی۔ آپ نماز کی دعوت مت دو، نماز کی دعوت کون دیتا ہے؟ مؤذن دیتا ہے، 5 وقت دیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر بعد میں آگے چل کر کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ نماز کی دعوت مت دو، نماز کی دعوت مؤذن صاحب دے رہے ہیں۔ ہمیں دعوت دینا ہے مسجد کو آباد کرنے کی، ہمیں دعوت دینا ہے مشورے میں شامل ہونے کی، ہمیں دعوت دینا ہے تعلیم میں بیٹھنے کی۔ ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا مردہ ہوتی جا رہی ہیں امت سے، 10-15 لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، بس انہی میں زندہ ہے، باقی جو لوگ باہر ہیں ان میں کہاں زندہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ جو شخص میری سنت کو میری امت کے فساد کے وقت میں زندہ کرے گا اس کو اللہ ایک شہید کا ثواب دے گا۔ کتنے؟ اور میری سنت جس وقت میں مردہ ہو چکی ہو، امت کے اندر سے نکل چکی ہو سنت، تو اس سنت کو جو کوئی زندہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ سنت مردہ ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا کہ مجھ کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں بیان فرما دیا، اللہ نے فتویٰ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ فتویٰ دے دیا اللہ نے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا لازمی نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اور کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ زبانی محبت سے کام نہیں چلتا بلکہ اتباع سے کام چلتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اصل محبت اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ جو صرف دعویٰ کرتا ہے نا اس کے دل کے اندر اصل محبت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو برادران ملت، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی محنت کرنے والے ہو جائیں۔ اسی لیے جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ بھائی ہم جو ہے محنت کرنے والے ہو جائیں، ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو جائے۔ حضور کی سیرت کو آپ پڑھتے جاؤ گے نا آپ کو معلوم ہوگا کسی بھی دن کسی بھی وقت میں حضور نے دین کی دعوت کو بند نہیں کیا۔ بس اسی لیے جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ بتاؤ بھائی، بس اسی کام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اور ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتائے بھائی، پہلی فرصت بتائے بھائی۔
ارادہ کر ماشاء اللہ یونس بھائی تیار اپنے کلیم بھائی تیار کلیم صاحب آپ کا کیا نام ماشاء اللہ اشفاق بھائی بھی ماشاء اللہ ارادہ کر اور بتائیں ارادہ کرتے جاؤ بھائی دیکھو ارادہ کرنا ہمارا کام ہے اور نکالنے والی ذات اللہ کی ہے مولانا نے ماشاء اللہ اچھے انداز میں ہم کو سمجھایا کہ محنت ضروری ہے اللہ رب العزت اگر چاہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پورا پلٹ دیتے ہر ایک کو ایمان میں آ سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی کیا کیا اس میں محنت کرائی